کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے علاوہ کوئی اور فضیلت ہے؟ یہ نا ایک شوشہ مشہور ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صحابی تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، 2-3 آیتیں لکھی انہوں نے، وہ بس ان کی صحابیت کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ شکر ہے صحابی تے مان دینے نا، شکر ہے صحابی تو مانتے ہیں، اب صحابی ہونا کتنی فضیلت ہے پہلے یہ سمجھ۔ یہ کہنا نا صحابی تو علاوہ کوئی نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داود میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابی جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک گھڑی، یعنی یوں کہ ایک منٹ، چند لمحے صرف سامنے بیٹھ کے ایمان کی حالت میں نبوت کے چہرے کا دیدار کر لے، لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ علیہ السلام، ایک آدمی کو بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک 1000 سال کی عمر ملے اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دے، اللہ کی رعایت میں لگا دے، ساری زندگی ایک طرف ہو، اس کا صرف پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرنے سے اعلیٰ، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کی عبادت ساری ایک طرف ہیں۔ اگر اس کے نبی کے چہرے کے دیدار کی نیکی ایک طرف کی جائے، اور ابو سعید حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں کہہ رہے، ایک صحابی جب بات کرے گا تو کس سے کرے گا؟ تابعی سے کرے گا نا، یا صحابی سے یا تابعی سے۔ اب ہمارا تابعین سے بھی لیول بہت کم ہے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہے ہیں، اے تابعی اگر تیری عمر 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 400 سال نہیں، 600 نہیں، 1000 سال کے قریب عمر ہو اور ساری عمر سجدے میں رکھ کے گزار دے، عبادت میں لگا رہے، تیری ساری عمر کی عبادت ایک طرف ہے، صرف صحابی کا پیغمبر کے چہرے کا دیدار ایک طرف ہے، تو ساری عبادتیں لے کر آئے، اس کی صحابیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر پہلی بات ہے اگر صحابی بھی مان لیا ہے نا تو پھر تیری کئی نسلیں بھی آکے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کئی نسلیں بھی مقابلہ۔ دوسری بات یہ جھوٹ کہ صحابی کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 2800، حدیث بخاری کے اندر 2800 یاد رکھو، میرے نبی علیہ السلام سوئے، بیدار ہوئے، مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ رونق ہے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، آقا کیا دیکھ لیا خواب میں، اتنے مسکرا رہے ہیں، فریش اٹھے؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میری امت کا پہلا لشکر جو سرداروں اور بادشاہوں کی طرح بڑی ٹھاٹھ سے، بڑی باٹ سے، بڑی آن سے، بڑی شان سے بحری جہازوں پہ بیٹھ کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا بحری لشکر لے کر نکلا۔ جب انہوں نے خشکی کے سارے رستوں میں کفار کو مات دے دی اور شکست دے دی، اب بحری لشکر جو میرا سب سے پہلا لشکر وہاں روانہ ہو رہا تھا، میں نے خواب میں ان کو دیکھا، میں دیکھ کے مسکرایا اور آپ نے فرمایا قد اوجبو، اے ام حرام سن لے، میں نے بھی دیکھا نہیں لیکن نبوت کی وجہ سے، وحی کی وجہ سے، اللہ کے آرڈر کی وجہ سے میں تمہیں بتا رہا ہوں جو اس لشکر میں شامل ہوں گے سب کے اوپر جنت واجب ہو، سب کے اوپر جنت واجب۔ قد اوجبو، ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر دیں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا تو ان میں ہے، جنت کی ضمانت ام حرام ان میں ہے رضی اللہ عنہ۔ اور اب وہ کون تھا؟ صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھو، 100 نمبر حدیث آگے چلے جاؤ، بخاری کے اندر ہی موجود ہے، سب سے پہلا لشکر جس نے بحری جہازوں پر بیٹھ کر بحری
لشکروں کو لے کر سب سے پہلے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا، اس لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو بخاری سے جنتی ثابت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو یہ تو ان کی فضیلت، نام لے کر آپ نے فرمایا اللہم اجعل اللہم علم معاویت الکتاب والحساب وقیل عذاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کا علم دے دے، اس کو وراثت کا علم دے دے، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس کو اپنی جہنم سے بچا لے اور اس کو اپنی جنت میں داخل کر۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں موجود، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ ایک اور بات آپ نے دعا کی جامع ترمذی میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی وہدی بی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ ہادی مہدی کا معنی خود بھی ہدایت پر، اس کے ذریعے دنیا کو ہدایت ملے۔ اور یقین جانو جتنا اسلام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آگے پھیلا تھا، شاید پہلے چاروں خلیفہ کو ملایا رہے اتنا نہیں پھیلا تھا۔ اسلام دنیا کے کناروں تک گیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اور پھر صرف ایک بات بتاتا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں اگر سب سے بڑھ کر شان و شوکت والا حکمران دیکھا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کے پیچھے سب سے اتنی اچھی نماز پڑھی کہ اس کی نماز دیکھ کے مجھے لگتا تھا جیسے میں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز۔ تو جب ان کی نماز سنت کے مطابق ہے، جب ان کے عمل سنت کے مطابق ہے، جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ شان و شوکت والے حکمران ہیں، جب پیغمبر علیہ السلام نام لے کے جنت کی ضمانتیں دے رہے، تو پھر ایسے کہنا کہ ان کی کوئی فضیلت نہیں، اصل میں ان بیچاروں کو ان سے تکلیف بڑی اور اس وجہ سے کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ ایسے ہی سورج نکلا ہو کہتے ہیں کوئی نہیں نکلا، کوئی نہیں، ان کو منا کوئی نہیں سکتا، ان کو منا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور